السلام علیکم ناظرین۔ دور جدید میں تو عیاشی کم و بیش ہر شہر میں ہوتی ہے، لیکن عام طور پر امریکہ کے شہر لاس ویگس اور فرانس کے ساحلوں پر واقع چھوٹی سی ریاست موناکو کے شہر مونٹے کارلو کو عیاشی کے اڈے کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں شہر اپنے جوئے خانوں کی وجہ سے زیادہ مشہور ہیں، جبکہ باقی علتوں کی بھی یہاں کوئی کمی نہیں۔ انسان نے جیسے جیسے اپنی ارتقاء کی منازل طے کیں، ویسے ویسے اس نے اپنی تسکین کے نئے ذرائع بھی تلاش کیے۔ کہا جاتا ہے کہ ماضی کے لوگ قدرے سیدھے سادے اور قناعت پسند ہوا کرتے تھے، لیکن جب تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رومن اور مصری شہنشاہوں سے لے کر مسلمان خلفاء کے نہ صرف محلات تک گناہوں کے اڈے ہوا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے آج کے لاس ویگس اور مونٹے کارلو کی طرح اپنی عیاشی کے لیے پورے شہر آباد کر رکھے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مصر کے فراعین، ایران کے شہنشاہوں اور رومن حکمرانوں کے عیاشی کے لیے بنائے گئے شہروں کے کھنڈرات دریافت ہوتے رہے، جو عذاب الہی کی وجہ سے زمین میں دفن ہو گئے تھے۔ عظیم روموں کے شہر کپری، پومپے اور ہرکولینیم ان شہروں میں سر فہرست تھے، جو عیاشی کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ اسی طرح کا ایک اور شہر خلیج نیپلس کے کنارے بنا ہوا تھا، جہاں سلطنت روم کے امیر لوگ ہفتے کے اختتام پر عیش و عشرت کے لیے آیا کرتے تھے۔ کئی لوگوں نے اس قصبے کے ساحل پر پرتعیش بنگلے بنا رکھے تھے، جن میں موزائک لگے گرم پانی کے حوض ہوتے تھے۔ ان محل نما گھروں کے مکین یہاں اپنی نفسانی خواہشوں کو تصور کی آخری حد تک پورا کرتے تھے۔ ایک رئیس نے تو ایک ایسا راحت قلعہ بنوایا تھا جس میں جنسی لذتوں کا اظہار کرتے سنگ مرمر کے مجسمے نصب تھے۔ بایا نام کا یہ شہر 2000 سال قدیم تھا، جو رومی سلطنت کے لیے اس وقت کا لاس ویگس تھا۔ نیپلس سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اس ساحلی قصبے میں شعراء اپنے تخیل اور فوجی جرنیل اور امراء اپنی خواہشات کو حقیقت کا روپ دیتے تھے۔ رومی فلسفی، خطیب، قانون دان اور مدبر سیسرو نے اپنی تقاریر یہیں لکھی، جبکہ روم کے عظیم شاعر اور لاطینی زبان کی دیومالائی داستان اینٹ کا خالق ورجل اور فطرت پرست پلینی یہیں کے جوانی بخش حماموں سے کچھ ہی فاصلے پر رہتے تھے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں مالدار اور طاقتور اپنے ناجائز کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ ایک محقق جان سناؤٹ کے بقول سازشوں کی کئی داستانیں بایا سے وابستہ ہیں۔ دنیا کے پہلے جرنیل بادشاہ اور روم کے حکمران جولیس سیزر کا یہاں ایک ولا تھا۔ قیاس ہے کہ 44 قبل مسیح میں اس کے قتل کے بعد اس کی بیوی اور مصر کی ملکہ کلیوپیٹرا ایک کشتی میں یہیں سے فرار ہوئی تھی، جبکہ جولیا ایگریپینا نے اپنے شوہر رومی شہنشاہ کلاڈیس کے قتل کا منصوبہ بھی بایا میں ہی بنایا تھا تاکہ اس کا بیٹا نیرو روم کا بادشاہ بن سکے۔ ایگریپینا نے کلاڈیس کو زہریلی خون بھی کھلائی، مگر وہ کسی طرح بچ گیا۔ اسی رات اس نے اپنے موالد سے مل کر اپنے شوہر کو جنگلی کدو کا زہر بھرا اینیما لگوایا، جو کام کر گیا۔ تقریباً 150 برس قبل مسیح میں بایا کے خوشگوار موسم اور معدنیات سے بھرپور پانی نے روم کے دولت مند لوگوں کو اپنی طرف کھینچا۔ اس وقت یہ جگہ پلیگریم فیلڈز یعنی شعلہ زار کہلاتی تھی، کیونکہ اس کے اطراف آتش فشاں سے بنی چٹانیں ہوا کرتی تھی۔ قدیم یونانی اور رومی ان چٹانوں کو زیر زمین دنیا میں داخلے کا راستہ سمجھ کر ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ انہی چٹانوں کو چونے میں ملا کر انہوں نے ایک طرح کا سیمنٹ بھی تیار کر لیا جس پر پانی اثر نہیں کرتا تھا، اور جس کی مدد سے انہوں نے ہوادار گنبد، گھروں کی دیدہ زیب پیشانیاں، مچھلیوں کے تالاب اور فرحت انگیز
حمام بنائے۔ عیاشی کے ایک اڈے کے طور پر بایا کی شہرت اپنی جگہ، مگر شاید یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ اس قصبے کے زوال کا سبب علاقے میں آتش فشاں تھے، جن کی وجہ سے یہ سطح زمین پر ابھرتا اور دھنستا رہا اور رفتہ رفتہ پانی میں ڈوب گیا، جہاں اس کی باقیات اب بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ باقیات سطح سمندر سے زیادہ نیچے نہیں، بلکہ بعض مقامات پر تو 6 میٹر کی گہرائی پر ہیں، اور سیاح شیشے کے پیندے والی کشتی میں سوار ہو کر انہیں بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ غوطہ خوری کے انتظامات بھی ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ ڈبکی لگا سکے اور سمندر پر سکون ہو۔ سیاحوں کو اس مقام سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، مگر جب 1940 میں ایک پائلٹ نے زیر سمندر موجود ایک کھنڈر کی فضا سے لی گئی تصویر شائع کی تو لوگوں میں اس جگہ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس کے 20 سال بعد اطالوی حکام نے زیر آب اس شہر کے بارے میں مزید جاننے کے لیے یہاں کا سروے کروایا، اور یوں بایا کی باقیات سامنے آئیں۔ تاہم پانی کے نیچے اس شہر کو 2002 تک زیر سمندر محفوظ آثار قدیمہ کا درجہ نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اسے عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ شہر کی تہذیب اور تاریخ پر مزید تحقیق کے لیے جدید آلات اور طریقے استعمال میں لائے گئے۔ شہر کے خد و خال واضح ہوئے، جس سے قدیم رومیوں کی عیاشی کے سامان اور طریقوں کا پتہ چلا۔ شواہد کے مطابق یہاں کپری اور پومپے سے زیادہ عیاشی کا سامان موجود تھا۔ قدیم مصنفین اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بہت سے شہنشاہوں نے بایا میں اپنے پیشروؤں کے مقابلے پر محلات تعمیر کیے، جبکہ وہ اکثر و بیشتر اپنے دربار بھی وہیں لگایا کرتے تھے۔ اسی لیے یہ شہر اپنی خوش آمدانہ پیشکشوں، بدعنوانی اور اسکینڈلز کے لیے بدنام تھا۔ اس شہر کے 2 حصے تھے، ایک بالائی اور دوسرا زیریں۔ زلزلے کی وجہ سے قصبے کا نچلا حصہ سمندر میں ڈوب گیا، تاہم اوپری شہر کی ادھوری عمارتیں اب بھی موجود ہیں۔ بعد میں تو اس شہر میں بہت سے رئیسوں اور امیر ترین افراد کی رہائش گاہیں بنی، لیکن ایک ایسا وقت بھی تھا کہ شہر کا بیشتر حصہ روم کے شہنشاہ اگسٹس کی ملکیت تھا۔ تواریخ کے مطابق بایا بادشاہت سے پہلے روم کے جمہوری دور میں بھی اپنے رہائشیوں اور مہمانوں کے خوش مزاج طرز زندگی کے لیے بے حد بدنام تھا۔ 56 قبل مسیح میں رومن اشرافیہ کی ایک نوجوان بیوہ کلاڈیا کا بہت چرچا تھا، جس کے اتنے چاہنے والے تھے کہ اسے فاحشہ قرار دے دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بایا میں ایک شاندار ریزورٹ کی مالکن تھی اور ساحل سمندر کی پارٹیوں اور شراب نوشی کی طویل محفلیں سجانے والی کے طور پر مشہور تھی۔ 12 صدی عیسوی میں بایا کو عیش و عشرت کا مرکز اور بدبختی کی بندرگاہ کے طور پر بیان کیا گیا، جہاں لڑکیاں جنسی کھیل کھیلنے جایا کرتی تھیں۔ 1 صدی عیسوی کے وسط میں روم کے شہنشاہ نیرو نے بایا میں ایک عالیشان ولا تعمیر کرایا تھا، جبکہ 138 عیسوی میں اس وقت کے شہنشاہ ہیڈرین کا انتقال بھی یہیں اپنے ولا میں ہوا تھا۔ اسی طرح یہ شہنشاہ سپیٹینیوس کا بھی پسندیدہ مقام تھا۔ شہنشاہ پومپی کی بیٹی پومپیا میگنا اپنے عاشق نوجوان ٹائبرس کے ساتھ یہیں عیش و نشاط کی محفلیں جمایا کرتی تھی۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ بایا کا پہلا حصہ 3 اور 5 صدی جبکہ باقی حصہ 8ویں صدی عیسوی تک سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ اہم آثار قدیمہ کی باقیات کی 1941 میں کھدائی کی گئی، جسے عمارات، ولاز اور تھرمل کمپلیکس کی تہوں کا پتہ چلا، جو آخری جمہوری دور اگسٹن اور ہیڈریانک سے لے کر روم کی آخری سلطنت تک کے ادوار سے تعلق رکھتے ہیں۔ بایا میں سوسانڈرا کے حمام کے تہہ خانے میں ہیلینسٹک مجسموں کا ایک ذخیرہ دریافت ہوا، جو اب قصبے کے عجائب گھر میں رکھے گئے ہیں۔ اس مجموعے میں کئی مشہور مجسموں کے حصے شامل ہیں، جن میں ایتھنز کے ہارموڈس اور ارسطوگیٹن اور ویلٹری کا ایتھینا بھی شامل ہے۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے میں اطالوی مارکیٹ کے لیے بڑے پیمانے پر ماربل یا کانسی کی یونانی آرٹ کی کاپیاں تیار کرنے والی ورکشاپ تھی۔ سب سے اہم اور قابل ذکر باقیات میں کئی گنبد، حمام اور عمارتیں ہیں، جن میں عظیم نام نہاد مرکری کا مندر، وینس دیوی کا مندر اور ڈیانا کا مندر شامل ہیں۔ روایتی طور پر ان کا سہرا قصبے کے مشہور رہائشیوں کو دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ مندر نہیں بلکہ تھرمل حمام کے حصے تھے۔ بایا کے سرکاری اور نجی حمام گرم معدنی پانی سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، جو زیر زمین گرم چشموں سے آیا کرتا تھا۔ اسی طرح کے تالاب آج بھی اس علاقے میں موجود ہیں۔ اس وقت کے رومن انجینئرز نے چیمبرز کا ایک پیچیدہ نظام بنا رکھا تھا جو زیر زمین حرارت کو ان سہولتوں میں منتقل کرتا تھا۔ یہ حمام عیاشی کے علاوہ رومن طب میں مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ ڈیانا دیوی کا شاندار اوول گنبد آدھا منہدم ہو چکا ہے۔ یہاں زمین کے نیچے سے آنے والے بخارات کو اکٹھا کیا جاتا تھا اور اسے تھرمل حمام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسے ماربل کے جھروکے سے سجایا گیا تھا جس میں شکار کے مناظر دکھائے گئے تھے۔ یہ اس عمارت کے طور پر قابل شناخت ہے جسے 222 سے 235 عیسوی تک برسر اقتدار رومن حکمران الیگزینڈر سیورس نے اپنی والدہ جولیا ماما کے اعزاز میں تعمیر کیا تھا، اور شاید یہ ایک خاندانی بنگلہ تھا۔ ڈیانا کا مندر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک نیم دائرہ دار ڈھانچہ ابھی تک موجود ہے۔ اس کے بالمقابل اپولو کے مندر کا ایک حصہ بھی باقی ہے، جس کے آگے اپسراؤں کا حجرہ تھا جو جسم فروشی کیا کرتی تھیں۔ نام نہاد مرکری کا مندر 71 فٹ قطر کے ایک عظیم الشان گنبد پر مشتمل تھا، جو 128 عیسوی میں روم کے پینتھیون کی تعمیر سے پہلے دنیا کا سب سے بڑا گنبد تھا۔ یہ گنبد والی عمارت ایک عظیم حمام کمپلیکس کا سب سے اہم حصہ تھا، جو ساحلی سڑک پر دوسری عمارتوں کے ساتھ مل کر قصبے کا سب سے بڑا علاقہ تشکیل دیتا تھا۔ اپریل 2024 میں زیر آب ماہرین آثار قدیمہ نے ایک قدیم رومن ولا کی دھسی ہوئی باقیات بشمول ماربل ٹائلڈ فرش، متعدد سنگ مرمر کے کالم اور ایک آرائشی موزائک کیمپی فلیگری دریافت کی۔ اس کے علاوہ بھی اب تک مختلف اوقات میں اس زیر آب شہر سے بہت کچھ مل چکا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ روم کے رہنے والے اس شہر کو کیسے کئی صدیوں تک عیش و عشرت کے لیے استعمال کرتے رہے۔ لیکن پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا، قریبی آتش فشاں پھٹ پڑے اور عیاشی کا یہ مرکز سمندر میں غرق ہو گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔